سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پارٹیشن کی اپلیکیشن آتی ہے تحصیلدار کے پاس. پارٹیشن کے بعد نقشہ الف بے جیم بنتا ہے. اس کے بعد وہ اعتراضات لیتا ہے, اعتراضات لے کے اس کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس فیصلے کو کسی بھی بنیاد پہ کوئی بھی فریق انڈیویجلی یا کوئی دوسرا فریق اجتماعی طور پر اس کو کلیکٹر کے پاس چیلنج کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عرفان خان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں جس ٹاپک پہ لیکچر دینے چاہ رہا ہوں وہ ایک سوال پر اس کی بنیاد ہے. امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کے دوران ان کے سوال کا جواب بھی ان کو مل جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے خلاف رٹ دائر کی جائے اور رٹ خارج ہو جائے تو کوئی دوسرا فریق جو ہے اسی لٹیگیشن کا وہ رٹ دائر کر سکتا ہے یا نہیں. میں اس سوال کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ بورڈ آف ریونیو میں ڈیل ہوتے ہیں ریونیو میٹرز جو محکمہ مال کے میٹرز ہوتے ہیں. فرض کریں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پارٹیشن کی اپلیکیشن آتی ہے تحصیلدار کے پاس. پارٹیشن کے بعد نقشہ الف بے جیم بنتا ہے. اس کے بعد وہ اعتراضات لیتا ہے, اعتراضات لے کے اس کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس فیصلے کو کسی بھی بنیاد پہ کوئی بھی فریق انڈیویجلی یا کوئی دوسرا فریق اجتماعی طور پر اس کو کلیکٹر کے پاس چیلنج کرتے ہیں. کلیکٹر کے فیصلے کے خلاف کمشنر اور کمشنر کے فیصلے کے بعد بورڈ آف ریونیو میں آ جاتا ہے. اب اگر آپ صرف اس سے ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ پارٹیشن کے قوانین کیا ہوتے ہیں. جو زرعی زمین کی پارٹیشن کے قوانین ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی زرعی زمین کے ٹکڑے کو کر رہے ہیں اور اس ایک ٹکڑے پہ کسی کا ڈیرا ہے, کسی کا باڑا ہے, یعنی کہ وہاں پہ کوئی کنکریٹ کام ہوا ہے, عمارت بنی ہوئی ہے, تو وہ اس کے اوپر قابض ہے, تو پارٹیشن میں اس جگہ کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا پارٹیشن میں سے اور وہ حصہ اس کو مل جائے گا. وہ پارٹیشن نہیں ہوگی اس کی. اب بورڈ آف ریونیو ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ایک شخص آیا کہ پارٹیشن میں کمپیکٹنس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا, مجھے کم مالیت کی زمین دے دی گئی جبکہ زیادہ مالیت کی زمین میں سے مجھے حصہ نہیں دیا گیا. اب بورڈ آف ریونیو میں جب تحصیلدار سے اپ ورڈ ہرارکی میں آنا ہے تو تمام فریقین ہونے. بورڈ آف ریونیو ایک فیصلہ کر دیتا ہے. اب اس فیصلے کے مطابق ایک شخص کو قانونی طور پر اس پہ اعتراضات ہیں, ایک شخص کو حقائق کی وجہ سے اعتراضات ہیں. اب اگر تو اس آرڈر کو عدالت عالیہ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو ایک قانونی نقطے کو بنیاد بنا کر اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, تو اسی قانونی نقطہ پر دوسرا فریق رٹ دائر نہیں کر سکتا, کیونکہ قانونی نقطہ جو ہے اس کے اوپر جب فیصلہ آ جائے گا تو اسی قانونی نقطہ کو بنیاد بناتے ہوئے اسی آرڈر کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ قانونی نقطہ سے ہٹ کے حقائق کی طرف آ رہے ہیں اور حقائق قانونی نقطہ کوئی اور ثابت کر رہا ہے تو پھر آپ علیحدہ سے ریٹ فائل کر سکتے ہیں, اگرچہ کہ کسی اور فریق نے ریٹ فائل کی اور اس کی خارج ہو گئی یا ایکسپٹ ہو گئی, واٹ ایور دا کیس. میرا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایک قانونی نقطے پر عدالت عالیہ کا فیصلہ آ چکا ہے اسی پروپوزیشن میں تو کوئی دوسرا فریق اسی قانونی نقطہ پر کو لے کر ریٹ فائل نہیں کر سکتا. لیکن اگر قانونی نقطہ کوئی اور ہے اور حقائق کچھ اور ہے تو پھر آپ اس ریٹ کو فائل کر سکتے ہیں اور اس ریٹ کو جو ہے وہ سنا بھی جائے گا اور اس پہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ بھی ہوگا. اب اگلا مرحلہ یہ ہے سمجھنے کا کہ اگر ایک آرڈر کو چیلنج کیا جا رہا ہے بورڈ آف ریونیو کے ہائی کورٹ میں بائی وے آف فائلنگ ریٹ پٹیشن, وہ آرڈر چیلنج کرنے کے بعد اس آرڈر کو کمپلیٹ سطح پہ اپ ہیلڈ کر دیا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس آرڈر میں کوئی بھی فلا نہیں ہے, تو پھر تمام فریقین کے دروازے ہائی کورٹ کے لیول تک بند ہو. پھر کوئی بھی فریق جو ہے وہ سپریم کورٹ تو جا سکتا ہے لیکن ہائی کورٹ کے دروازے تمام فریقین کے لیے بند ہو. اب تیسرا نقطہ اس میں کیا ہے؟ تیسرا نقطہ ہے ایلیمنی ڈسمسل کا. ایلیمنی ڈسمسل کہتے ہیں کہ پٹیشن فائل کی, عدالت کو سمجھانے میں ناکام رہے یا آپ کا کیس کمزور تھا آپ کی حد تک اور وہ پہلی تاریخ پیشی پہ ہی سن کے ڈسمس کر دی گئی, ایلیمنی ڈسمس کر دی گئی. ایلیمنی ڈسمسل کا قانون اپنے ذہن نشین کر لیں. ایلیمنی ڈسمسل کا قانون صرف اس پٹیشنر کے حقوق کی حد تک ہے, وہ ان
پرسونا ہوگا فیصلہ، وہ ان ریم نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک نقطہ میرے وکیل بھائی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ان ریم فیصلہ میں تمام فریقین کو سننا بے حد ضروری ہے، لیکن ان پرسونا فیصلہ میں تمام فریقین کو سننا لازمی نہیں۔ ان پرسونا فیصلہ تمام پاکستان پہ لاگو نہیں ہوگا، لیکن ان ریم جو فیصلہ ہے وہ تمام پاکستان پہ، یا جس عدالت نے اس کو صادر فرمایا ہے اس کے صوبے میں یا اس کے ڈسٹرکٹ میں وہ لاگو ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب